لو ما ورا الباب انحصرتي ما كان اذان اصلا سمعتي. لو ما ورا الباب انحصرتي ما كان اذان اصلا سمعتي. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. بارگاہ ملکوتی امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب سے ایام فاطمیہ کے سلسلے میں سلسلہ مقامات فاطمیہ اس مقام پہ پہنچا ہے کہ فاطمہ محافظ ولایت ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد جہاں مسلمانوں نے جناب سیدہ کے دیگر حقوق کو غصب کیا، وہاں فدق بھی جناب زہرا سلام اللہ علیہا سے چھین لیا. فدق کا موضوع حساس ہونے کے ساتھ ساتھ ایک تفصیلی موضوع ہے جس کے اوپر مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں، جس کے مختلف زاویوں کے اوپر گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن ہم مومنین کی خدمت میں فدق کے ایک مخصوص زاویے کے متعلق گفتگو کریں گے جو تمام زاویوں سے مہم ترین زاویہ کہلاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ فدق کا مطالبہ حق کے خلافت کا مطالبہ تھا. فدق کے اس مخصوص زاویے کے اوپر گفتگو کرنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ جغرافیائی اعتبار سے فدق کا حدود اربعہ کیا تھا. ظاہری طور پر فدق خیبر کے قریب ایک سرسبز و شاداب گاؤں کا نام ہے جس کا ظاہری حدود اربعہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. اس وقت مدینہ اور فدق کے درمیان 2 دن کی مسافت کا سفر شمار ہوتا تھا. بعض نے 3 دن کا بھی اس کو لکھا ہے مورخین نے. اس زمین میں 7ویں صدی ہجری تک یہودیوں کی ایک جماعت مقیم تھی، اور 7ویں صدی ہجری میں اللہ نے ان کے دلوں میں اسلام کا جب روب ڈالا تو وہ یہودی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آدھے فدق کو دینے کے اوپر راضی ہو گئے، یعنی رسول اکرم کے ساتھ انہوں نے آدھا فدق دینے کے اوپر مصالحت کر لی. بعض روایات میں ہے کہ سارا فدق دینے کے بعد رسول اکرم کے ساتھ مصالحت کی تھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فدق اپنی زندگی میں ہی اپنی بیٹی کو ہبہ کر دیا تھا. پس یہ مسلمانوں کی ملکیت نہیں تھا بلکہ خالصتاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت تھی، جو رسول خدا نے اپنی زندگی میں اپنی دختر حضرت فاطمہ الزہرا کو ہبہ کر دیا تھا. پس یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث نہیں تھی کہ کوئی یہ کہے کہ انبیاء جو چھوڑ کر جاتے ہیں وہ میراث نہیں ہوتا. بعض مصادر میں ملتا ہے کہ فدق کی سالانہ آمدنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں 24 سے 70 ہزار دینار تھی. پس فدق کو چھین لینے کا مقصد اور مطلب یہ بھی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کو اقتصادی طور پر اتنا کمزور کر دیا جائے کہ وہ کسی قسم کی حکومت کے ساتھ اپوزیشن کا کردار ادا نہ کر سکیں اور اپنی کسی قسم کی جو سرگرمیاں ہیں اس کو جاری نہ کر سکیں. یہ فدق کا ایک ظاہری منظرنامہ ہے، لیکن فدق کا ایک معنوی اور ایک باطنی منظرنامہ بھی ہے، اور اسی باطنی حق کے مطالبے کے لیے جناب سیدہ دربار میں تشریف لے گئی تھیں، اور اسی باطنی منظرنامے کو پیش کرنے کے لیے ہم نے اپنے مومنین کی خدمت میں اس موضوع اور اس زاویے کا انتخاب کیا ہے. ائمہ اہل بیت کے نزدیک فدق کا حدود اربعہ اتنا وسیع تھا کہ تمام عالم اسلام کے علاقے کو فدق شامل تھا. اسی وجہ سے جب ہارون رشید نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے کہا تھا کہ اے فرزند رسول خدا انی احب ان ارد علیک فدقا، کہ اے فرزند رسول خدا میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ پسند کرتا ہوں کہ فدق جو آپ کی دادی زہرا کا حق ہے میں وہ آپ کو لوٹانا چاہتا ہوں. تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ لا آخذها الا بحدودها، میں موسیٰ کاظم علیہ السلام فدق کو
نہیں لوں گا، اگر لیا تو میں فدق کی جتنی بھی تمام حدود ہیں، جتنا بھی حدود اربع ہے اس سارے کے ساتھ لوں گا۔ ہارون رشید نے کہا کہ فرزند رسول خدا فدق کی حدود کیا ہیں؟ امام علیہ السلام نے بڑا ہی پیارا جملہ ارشاد فرمایا ان حددتها فلا تردها، اگر میں نے فدق کا مکمل حدود اربع آپ کے سامنے بیان کر دیا تو آپ کبھی بھی فدق کو اس تمام وسیع ترین حدود اربع کے ساتھ مجھے واپس نہیں کرو گے۔ ہارون رشید کہتا ہے بحق کے جدک الا فعلتو، آپ کے جد اکرم رسول خدا کی قسم میں سارے کا سارا فدق جتنی بھی اس کی حدود بنتی ہیں ان سب کو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ امام علیہ السلام نے فدق کا جو حدود اربع بیان کیا ہے وہ یہ تھا، فرمایا اما حدها الاول فعدن، کہ فدق کی جو پہلی حد بنتی ہے وہ یمن کا شہر عدن ہے۔ یہ سن کر ہارون رشید کے رنگ اڑ گئے۔ اما حد الثانی فسمرقند، اور فدق کی جو دوسری حد ہے وہ ازبکستان کا شہر سمرقند ہے۔ یہ سن کر ہارون رشید کا چہرہ اور بھی سرخ ہو گیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا وَأَمَّا حَدُّ الثَّالِث فَأَفْرِيقَا، اور فدق کی تیسری حد جو ہے وہ افریقہ ہے۔ وَأَمَّا حَدُّ الرَّابِعِ فَمِمَّا يَلِي الْجُزْرُ وَأَرْمِينَا، اور فدق کی چوتھی حد جزر اور ارمینا بلکہ اس کے بعد کے جو علاقے ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ یہ سن کر ہارون رشید کے ہوش اڑ گئے اور اس نے کہا لم یبق لنا شیئن، تو اگر یہ فدق کی حدود اربع ہیں، اگر یہ فدق کا باطنی منظر ہے تو پھر ہمارے پاس کیا بچا ہے؟ علامہ مجلسی علیہ رحمہ نے اس حدیث کے ذیل میں لکھا ہے کہ امام علیہ السلام کی کلام کا ماحصل یہ ہے کہ فدق ان تمام اسلامی ممالک کا عنوان ہے جن پر خلافت اسلامیہ کا اطلاق ہوتا ہے، یعنی تمام اسلامی ممالک فدق کا مصداق ہیں۔ پس جو ہستی فدق کے مطالبے کے لیے دربار گئی تھی وہ ہستی ایک کھجور کے یا چند درختوں کے مطالبے کے لیے نہیں گئی تھی، بلکہ عالم اسلام میں ختمی مرتبت کے حقیقی جانشین کے لیے خلافت الہیہ کے مطالبے کے لیے گئی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہارون رشید نے امام علیہ السلام سے فدق کا یہ معنوی حدود اربع سنا تو پھر اس نے یہ کہا کہ ہمارے پاس کیا بچتا ہے، اور یہی حکومت، یہی خلافت جس کے لیے ہم سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اگر اسی کا مطالبہ آپ لوگ کر رہے ہیں تو ہمارے پاس کچھ نہیں بچتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد، یعنی اس واقعے کے بعد ہارون رشید نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ اور ابن حدید نے شرح نہج البلاغہ میں یہ بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے مدرسہ غربیہ کے ایک مدرس ہیں جس کا نام علی بن الفاروقی ہے، میں نے اس سے پوچھا اکانت فاطمہ صادقہ، کہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کیا اپنے دعوے میں سچی تھیں؟ تو مدرس، وہ شخص جو مدرس تھا وہ کہتا ہے کہ ہاں جناب سیدہ اپنے دعوے میں سچی تھیں۔ ابن حدید کہتا ہے کہ جب سیدہ اپنے دعوے میں سچی تھیں اور جن سے حق مانگنے گئی تھیں وہ بھی مانتے تھے کہ جناب سیدہ سچی ہیں، تو پھر انہوں نے جناب سیدہ کو ان کا حق کیوں نہیں دیا تھا؟ تو اس کا جواب اس وقت کے مدرسہ غربیہ کے مدرس نے مسکرا کے یہ دیا کہ اگر آج فدق فاطمہ کے کہنے پہ فاطمہ کو دے دیا جاتا تو کل زہرا علی ابن ابی طالب کے لیے حق خلافت کا مطالبہ کرتیں، جس کو قبول کرنا کسی صورت میں ممکن نہیں تھا، کیونکہ فاطمہ کو فدق دینے کا مطلب یہ تھا کہ اپنے اوپر اس بات کا اقرار کرنا تھا کہ فاطمہ جو بھی دعویٰ کریں گی وہ اپنے دعوے میں سچی ہوں گی۔ کل اگر علی کا حق لے کے آئیں تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ فاطمہ سچی ہیں اور یہ دینا پڑے گا، جو کسی قیمت کے اوپر ہم دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ پس فاطمہ محافظ ولایت علی ابن ابی طالب ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔